أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. 34 نمبر آیت سے آج شروع کریں گے انشاءاللہ. سورۃ الاحزاب کی 22واں پارے کا پہلا پیج ہے. گزشتہ آیات جو گزری ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو احکامات جن کا تذکرہ کیا وہ پردے کے احکامات تھے جن سے متعلق ہم نے کافی ساری چیزیں اور کافی ساری جو احکامات ہیں ان کا ربط کیا، ان کو جوڑا. اور یہاں پر اب آگے اللہ تعالیٰ جن آیات کا ذکر کر رہے ہیں ان کا بھی تعلق اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجات کے ساتھ ہی ہے. پیچھے جو احکامات تھے، پردے کے احکامات دیے، باقی جو احکامات تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات کی طرف ہی ان کا جو حکم تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات کی طرف متوجہ تھا، لیکن اس میں عموم باقی مسلمان عورتیں اس کے اندر داخل ہیں. یہاں پر پھر جو جس چیز کا ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. وَاذْكُرْنَ، اور یاد کریں وہ سب عورتیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات اس سے مراد ہے، کیونکہ مخاطب جو ہے پیچھے سے خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات کی طرف متوجہ ہے اور ان کی طرف ہے، تو اس لیے یہاں پر بھی یہ بات یعنی عام مفہوم سی بات ہے کہ جو پچھلا مخاطب ہے وہی اگلی آیت کے اندر بھی مخاطب ہے. تو یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات ہیں. وَاذْكُرْنَا، اور وہ یاد کریں، ما یتلا، ما جو یتلا پڑھی جاتی تھیں، فی بیوتکن ان کے گھروں میں، من آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے، والحکمہ اور حکمت. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا تھا، لطیفاً خبیرا، بڑا ہی مہربان
اور باخبر، ہر چیز کا علم رکھنے والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا۔ یہاں پر وَاذْكُرْنَ سے مراد یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ علماء نے اس یاد دہانی سے کیا مفہوم لیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یاد کرا رہے ہیں کہ یاد کرو اس چیز کو جو آیات تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں، یعنی ان کو یاد دلانا اور یاد کرانا، اس میں مقصود کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کیا چیز چاہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات جو ہیں اس چیز کو سمجھیں۔ اس پہ امام قتادہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ اس نعمت کا ذکر کر رہے ہیں کہ یاد کرو اس نعمت کو۔ کون سی نعمت کو؟ یہ نعمت کہ تمہارے گھر میں سب سے پہلے آیات پڑھی جاتی ہیں، یعنی کیا اس سے مراد یہ ہے کہ تمہارے گھروں کے اندر وحی نازل ہوتی ہے۔ اس چیز کو یاد کرو، اور پیچھے جو احکامات ہیں اب ان احکامات کو اس آیت سے ملائیں۔ ایک اہمیت کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، ایک اہمیت جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ان کو دی، امہات المؤمنین جو ہے، اور اس کو پھر ملایا جا رہا ہے پیچھے احکامات سے کہ جی پردے کے احکامات ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ افضل ہیں، آپ اس مرتبے پر فائز ہیں، تو اگر آپ اس مرتبے پر فائز ہیں تو یہ احکامات آپ کے لیے ضروری ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جو مسلمانوں کی جو بیویاں ہیں اور مسلمانوں کی عورتیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کے لیے یہ احکامات ہوں گے، لیکن آپ کے لیے یہ احکامات ضروری ہیں۔ کیوں؟ ایک مرتبے پر فائز کیا ہے۔ جب ایک مرتبے پر اللہ تعالیٰ فائز کرتے ہیں تو اس کا ایک خاص اثر ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے انسان کے اوپر۔ ایک مرتبہ مل جانا انسان کے لیے ایک بہت اعزاز کا اور فخر کا باعث ہوتا ہے، بڑی عزت والی چیز ہوتی ہے، لیکن اس عزت اور اس فخر کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک ذمہ داری جو ہے وہ جوڑ دیتے ہیں کہ آپ جو چیز کریں گے، آپ کے پیچھے چلنے والے لوگ وہ سارا کچھ کریں گے۔ آپ اگر نہیں کریں گے تو جس چیز کو آپ نے چھوڑا ہے اس چیز کو تمام جو آپ کا مجتمع ہے، جو آپ کی سوسائٹی ہے، وہ سارے لوگ اس چیز کو چھوڑ دیں گے۔ تو یہاں پر پیچھے احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، اس کے بعد یہ ذمہ داری کا احساس دلایا جا رہا ہے۔ اور وہی بات ہے، یہ ذمہ داری کیوں ہے؟ جو اہمیت جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ یاد کرو کہ تم لوگوں کا گھر وہ گھر ہے جس میں سب سے پہلے وحی نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات سب سے پہلے تمہارے گھر میں پڑھی جاتی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی اختیار کی گئی بیوی ہو اس کے نبی کے لیے۔ اس میں اہمیت اور نعمت اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ اجور ہیں، اللہ تعالیٰ کا اجر بہت زیادہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات کے اندر فرمایا کہ تم لوگوں کے لیے 2 گنا اجر ہے۔ اگر حسنات اور نیکیاں کرو گی تو تم لوگوں کے لیے 2 گنا اجر ہے، ایک عام عورت، مسلمان عورت سے اس کے مقابلے میں 2 گنا اجر ملے گا۔ اور اگر کوئی برائی والا معاملہ کیا تو اسی طرح 2 گنا برائی کا جو ہے وہ گناہ ہوگا۔ کیوں؟ وہاں پر بھی ذمہ داری کا احساس ہے کہ آپ کی برائی یا آپ کی نیکی پر چلنے کا اثر پورے مجتمع پر ہوگا۔ ایک عام فرد کی برائی پر چلنا یا نیکی پر اس کا ہونا، اس کا اثر بذات ہی اس کی ذات تک ہے یا شاید اس کے گھرانے تک ہو، لیکن جس بندے کی یہ ذمہ داری ہو جاتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ اس طرح کا منصب نصیب کرتے ہیں، اس کے اوپر یہ ذمہ داری عائد آتی ہے، اور اس وجہ سے اس کو دوہرا گناہ ملے گا اگر وہ برائی کرتا ہے، اور اگر وہ اچھائی کرتا ہے تو اس پر دوہرا اجر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنا عمل تو کر رہا ہے، اس کے ساتھ چلنے والے لوگ جو ہیں یا اس کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ بھی اس کو دیکھ کر وہ عمل کریں گے۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو داخل نہیں ہونے دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کا حکم دیا کہ اپنا احرام کھول لیں۔ صحابہ کرام کے اوپر یہ بہت بڑی بات تھی، بہت مشکل چیز تھی ان کے لیے کہ کیسے احرام کھول لیا جائے۔ احرام کی حرمت جاہلیت میں بھی معروف تھی، اور کعبہ کی حرمت جو ہے یہ جاہلیت میں بھی معروف تھی، علم تھا سارے لوگوں کو۔ اب یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ایک نیت کر لی ہم نے، عمرے کی نیت کر لی، ہم سفر کر کے آئے ہیں، اب بنا عمرے کے اور اس اتنے لمبے سفر کے بعد ہم کیسے احرام کھول لیں؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ بہت حکیم اور دانا خاتون تھی،
انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو غصہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں حکم دے رہا ہوں کوئی میری بات ہی نہیں سن رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں داخل ہوئے، اور بات نہ سننا وہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ وہ مخالفت کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بس پریشانی اور حیرت کی حالت میں تھے کہ یہ کیسے، اتنا لمبا سفر کر کے ہم آئے ہیں، ہم نے احرام باندھا ہے، نیت کی ہے ہم نے، اس کے بعد ہم اپنے احرام سارے کھول دیں، نیت جو ہے اس کو ہم ختم کر دیں. تو حضرت یہ معذرت، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ توڑنے کا حکم تھا، روزہ توڑنے کا حکم تھا سفر میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں، آپ نے کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ بڑی شدید حالت ہے صحابہ کرام کی، آپ نے کہا کہ روزہ توڑ دیں. تو وہی روزے کی اہمیت کی وجہ سے کس طرح توڑ دیا جائے، ٹھیک ہے ہم سفر میں ہے لیکن ایسے کیسے توڑ دیں ہم روزہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت ام سلمہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سواری پر بیٹھیں تاکہ سارے لوگ آپ کو دیکھ سکیں، اور آپ دودھ کا پیالہ سب کے سامنے خود پی لیں، جب آپ پئیں گے تب سارے آپ کو جو ہے دیکھ کر آپ کے پیچھے چلیں گے. یہ ہے وہ ذمہ داری والی چیز، اور یہ ہے وہ چیز اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں بھی کہا کہ نیکیاں کریں گے تو دوہرا اجر ہے، آپ کا اجر اور آپ کی وجہ سے دوسرے بندے نے جو نیکی کی اس کا بھی اجر آپ کو ملے گا. اس بندے کو تو اپنی نیکی کا اجر ملا، لیکن اس نے چونکہ آپ کی وجہ سے کی نیکی تو آپ کو اس کی وجہ سے دوہرا اجر ملے گا. اس لیے ذمہ داری کا احساس یہاں پر اللہ تعالیٰ دلا رہے ہیں کہ وہ اس نعمت کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھر کو ایسا گھر بنایا جہاں پر سب سے پہلے قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں. یا پھر ایک اور رخ جو امام شوکانی رحمہ اللہ نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ بیان کرو، اس سے مراد اذکرنا سے مراد یاد کرو اور بیان کرو، دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں. یاد کرو اگر معنی لیں گے تو یاد کرو اس نعمت کو. کون سی نعمت ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے آیات سب سے پہلے نازل کی، تمہارے گھر کو وحی کا مکان بنا دیا، وحی تمہارے گھروں میں نازل ہوتی ہے، خاص طور پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور پھر بیان کرو، بیان کیا کرنا ہے؟ ما یتلا، جو پڑھی جاتی ہیں، فی بیوتکن، آپ کے گھروں میں، من آیات اللہ والحکمہ، اللہ تعالیٰ کی آیات اور حکمت، وہ بیان کرو. کس کو؟ لوگوں کے لیے بیان کرو. یہاں پر کیا اللہ تعالیٰ اللہ کا حکم یہاں پر آ رہا ہے کہ جو سنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو آپ آگے پہنچانا ہے. دین کی جو بات ہے، جو بات سن رہے ہو وہ بات سنی اور اس کو آپ آگے بڑھانا ہے. یہاں پر وہی بات ہے، یہاں پر بھی ذمہ داری کا احساس اللہ تعالیٰ دلا رہے ہیں کہ دیکھو ذمہ داری ہے آپ کے اوپر، آپ لوگ نبی کی بیوی ہو تو آپ لوگوں نے خاص طور پر یہ کام کرنا ہے کہ جو سنا اس کو آگے پہنچانا ہے. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف آپ کے سامنے کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو معاملات آپ کے سامنے ہیں، وہ آپ نے بیان کرنے ہیں لوگوں کے سامنے، لوگوں کے لیے ان کا تذکرہ کرنا ہے. اسی طرح پھر بعد میں امہات المؤمنین جو ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد آپ جب وفات پا گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام علم حاصل کرنے آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات کے پاس، جن میں سے سر فہرست حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، فقیہہ تھیں، اور ان کی فقہ کی ویسے ہی مثال دی جاتی ہے. بڑے بڑے صاحب، جلیل القدر صحابہ کرام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے مسائل سیکھنے، دین کے مسائل کو پوچھنے. شک ہوتا تو حضرت عائشہ کے پاس آ جاتے، کچھ اختلاف ہوتا تو حضرت عائشہ کے پاس آ جاتے کہ ہمیں فلانی آیت ہے، فلانی حدیث ہے، ایسے اور ایسے، ایک یہ کہہ رہا ہے اور ایک صاحب یہ کہہ رہا ہے، تو آپ بتائیں کیا آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص بات سنی اس چیز کے متعلق؟ وہی ذمہ داری والی بات آتی ہے کہ اب بیوی بنایا، اور بہت اونچا رتبہ ہے یہ، نبی کی بیوی ہونا، مسلمان ہونا اور نبی کی بیوی ہونا بہت اونچا رتبہ ہے. لیکن اس کے ساتھ پھر یہ والی ذمہ داریاں آتی ہیں آپ کے اوپر کہ لوگ آپ سے پوچھیں گے، اگر آپ سے پوچھیں گے بھی نہیں، آپ کو دیکھ کر آپ کے عمل پہ عمل پیرا ہوں گے. جو آپ عمل کریں گے اس پر لوگ چلیں گے. اور یہ بات پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات کے لیے نہیں، جیسے پیچھے میں نے کہا کہ جو صیغہ آ رہا ہے وہ مؤنث کا صیغہ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، اور خطاب زوجات کے لیے ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات المؤمنین کے لیے ہے. تو
وہ جو حکم ہے وہ عام ہے سب کے لیے، اور یہ حکم جو ہے یہ بھی عام ہے سب کے لیے۔ اس حکم کے اندر پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو بندہ، جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر کوئی منصب دیا، اس کے اوپر دوہری ذمہ داری ہے۔ اگر وہ اس منصب کا برا استعمال کرتا ہے تو اس پر دوہرا گناہ ہوگا، اگر اچھا استعمال کرتا ہے اس پر دوہرا اجر ہوگا۔ منصب کا اچھا استعمال کرنا یہ مشکل ہے اس دنیا کے اندر۔ کوئی بھی منصب ہو، کوئی چیئر ہو، کرسی ہو، جو بھی ہو، اس کا اچھا استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ بات نہیں ہے کہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کا اچھا استعمال کرنا مشکل ہے اس دنیا میں، اور اسی مشکل کی وجہ سے دوہرا اجر بھی ہے۔ اور پھر دوہرا اجر اس لیے بھی ہوگا کہ اگر کوئی بھی حاکم ہے، حکمران ہے، کوئی بندہ ہے، وہ اچھا عمل کرتا ہے تو اس کو دیکھ کر دوسرے بھی اچھا عمل کریں گے۔ ایک علماء سلف کے اندر یہ بات کہی جاتی تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ المرء علی دین ملکہ او خلیفتہ، اس طرح کی کچھ الفاظ ہیں کہ بندہ اپنے ملوک اور اپنے خلفاء کے دین پر ہوتا ہے۔ جو سوچ ان کی ہوتی ہے عام طور پر وہی سوچ انسان کی بنتی ہے جہاں پر وہ رہتا ہے۔ یہاں پر اس چیز کے اندر بھی کیا بات ہے کہ ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب وہ کرسی دی، اللہ تعالیٰ نے جب وہ منصب دیا تو ذمہ داری عائد آتی ہے۔ کیوں؟ لوگ آپ کو فالو کریں گے۔ اسی طرح گھر کا جو سربراہ ہے، چونکہ اللہ نے گھر کا سربراہ بنایا تو گھر کے اندر وہ سلطان ہے، گھر کے اندر وہ ملک ہے۔ وہ جیسا کرے گا اس کے پیچھے چلنے والے، اس کے بیوی بچے سارے ویسا کریں گے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ نیکی پر چلے تو اپنے آپ کو پہلے نیکی پر چلائے، اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے نمازی بنے تو اپنے آپ کو نماز کا پابند بنائے، وہ دکھائے اپنے بچوں کو، اس کو پتہ چلے کہ اچھا ایک آواز آتی ہے، اس کے بعد میرے گھر والے سارے اٹھ جاتے ہیں، اور وہ کچھ پانی کے ساتھ کچھ کرتے ہیں، اس کے بعد صاف ستھرے کپڑے پتہ نہیں کہیں نکل جاتے ہیں، اس کے بعد پھر واپس آ جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کدھر جاتے ہیں؟ یہ چیز، یہ بچے کا ذہن جو ہے اس چیز میں مشغول ہوگا۔ وہ جب دیکھے گا اس چیز کو، وہ سوچے گا اس چیز پہ کیا ہے، کدھر ہے، کس لیے۔ سمجھ کی عمر کو پہنچے گا، اس کو پتہ چلے گا کہ اچھا کیوں۔ پھر اس کے بعد چونکہ ہم نے حکم بھی دینا ہے، ذمہ داری کے ساتھ یہ تمام جو احکامات ہیں، یہ تمام جڑتے ہیں احکامات صرف ایک اس چھوٹی سی آیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری عائد کی، اس ذمہ داری کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فضیلت بخشی، اس فضیلت کو بھی سمجھیں، اور اس فضیلت کے ساتھ اجور بھی ہے، اور اس اجور کے بعد ذمہ داریاں عائد آتی ہیں۔ نیکی کریں گے کہ تو نیکی کی طرف، اچھائی کی طرف اجور بڑھیں گے آپ کے، برائی کی طرف اگر اس کو لے گئے تو وہ برائی کی طرف آپ کو لے جائے گی، جہنم کی طرف وہ چیز آپ کو لے جائے گی۔ جو پڑھی جاتی ہیں آپ کے گھروں میں، فی بیوتکن، آپ کے گھروں میں، یعنی امہات المؤمنین کے گھروں میں، من آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات، اس سے مراد مفہوم جو ہے اس سے عام واضح ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات سے مراد کیا ہے؟ قرآن۔ والحکمہ، حکمت کے متعلق علماء نے بیان کیا کہ یہاں پر امام شافعی رحمہ اللہ نے بہت سارے دلائل بیان کر کے یہ والی آیت جو ہے، اس آیت پر بہت سارے دلائل بیان کر کے امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ چیز ثابت کی ہے کہ یہاں پر حکمہ سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس چیز سے بالکل ہٹا نہیں جا سکتا، خاص طور پہ جب قرآن اللہ تعالیٰ کی آیات یا ایسے الفاظ ایک آیت کے اندر جمع ہو جائیں، جیسے کہ یہاں پر جمع ہے کہ آیات اللہ سے مراد کیا ہے؟ قرآن۔ یہ مفہوم یہ سب کو سمجھ آ رہا ہے، یہ عام مفہوم سی چیز ہے۔ اب اس کے ساتھ حکمت آ رہی ہے تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا مقصد کوئی دوسری چیز چینج کر کے بیان کرنا ہے، کوئی مختلف چیز اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن اور قرآن، یہ بات نہیں، قرآن اور حکمت یعنی سنت۔ اس کے بہت سارے دلائل امام شافعی رحمہ اللہ نے بیان کیے ہیں کہ کس طرح یہ حکمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اس وجہ اگر آپ کو یہ شخص کوئی کہے، ایکچولی منکرین حدیث جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ احادیث کو ما یتلا، جو پڑھی جاتی ہیں، تو احادیث کو تو پڑھا نہیں جاتا،
تو یہاں پہ حکمت سے مراد احادیث نہیں ہے اور وہ انکار حدیث کی طرف وہاں سے لے جاتے ہیں، یہاں پہ حکمت سے مراد کچھ اور ہے اس طرح کر کے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایک الگ چیز ہے، احادیث الگ چیز ہے. احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے ہوئے الفاظ ہیں. سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. اس چیز کی طرف اللہ تعالیٰ یہاں پر اشارہ کر رہے ہیں کہ جو پڑھی جاتی ہیں آیات اور جو حکمت آپ لوگوں کے گھر میں ہے، اور وہ حکمت پھر قرآن اور حدیث دونوں کے اندر ہے وہ حکمت. اس میں علماء نے اس کی تفسیر کچھ ایسے بھی کی کہ حکمت سے مراد یہ بھی ہے کہ جیسے کہ قرآن کے اندر نماز کا حکم دیا گیا ہے، لیکن نماز کے طریقے کو تفصیل سے بیان نہیں کیا گیا. وہ تفصیل کہاں پر ہے؟ وہ ہے حکمت، وہ ہے سنت. یعنی سنت کے اندر وہ تفصیل بیان کی گئی ہے کہ کیسے نماز پڑھنی ہے، اس کے اجزاء کیسے ہیں، کون کون سی نمازیں ہیں، کتنی ہیں، کیا احکامات ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے آ کر وہ نمازیں پڑھائیں، بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نمازیں ہیں، اس طرح ہیں، آپ نے انہی اوقات پہ پڑھنی ہے. نمازوں کے اوقات ایک مختلف مسئلہ ہے کہ نمازوں کے اوقات کو کیسے آپ نے مختص کرنا ہے، آئیڈینٹیفائی کیسے کرنا ہے، کون سا وقت کون سی نماز کا ہے، کون سی نماز کا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج کے حساب سے بتلا کے چلے گئے کہ جب سورج اس طرح ہوگا ایسے نماز پڑھنی ہے، جب اس طرح ہوگا اس طرح نماز پڑھنی ہے، جب اس طرح ہوگا تو یہ والی نماز پڑھنی ہے. تو یہ تفصیل جو ہے حکمت کے یعنی سنت کے اندر یہ تفصیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. تو اس لیے اس یہاں پر یعنی دونوں چیزیں آ جاتی ہیں کہ ہم نے دونوں پر عمل کرنا ہے. ایک چیز سے ہم وہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، ایک چیز کو ہم چھوڑ کر صرف ایک چیز پر رہ کر ہم نہیں اپنا عمل کر سکتے. ہم نے ملا کر چلنا ہے، اور وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم اپنے صحابہ کرام کو دی کہ ملا کر چلنا ہے، حدیث کو بھی اور قرآن دونوں کو دیکھ کر چلنا ہے. اس لیے قرآن کے اندر اگر کوئی چیز صحابہ کرام کے سامنے ان کو مشکل محسوس ہوتی، ان کو سمجھ نہ آتی، تو کیا کرتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر دیکھتے آپ نے اپنی حدیث کے اندر اس آیت میں کی یا اس لفظ کا کیسے جو ہے وضاحت کی ہے، لفظ کا ترجمہ کیا، یا آپ نے وضاحت کیسے کی ہے اس لفظ کی. اس لیے صحابہ کرام حضرت ابن عباس کے پاس جاتے، حبر الامہ، ترجمان القرآن، یہ ان کو القاب دیے گئے تھے. قرآن کا جو علم تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سب سے زیادہ تھا. تو صحابہ کرام جاتے، پوچھتے جا کر کہ اے ابن عباس فلانی آیت ہے، فلانی چیز ہے، اس میں کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز یاد ہے، آپ نے کیا بیان کیا. تو یہ ہے وہ حکمت. اور اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ اس سے اپنے آپ کو دور کرنا وہ کوئی حل نہیں ہے، اور نہ ہی وہ چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ چیز جائز ہے، ٹھیک ہے، آپ اس سے اپنے آپ کو مستغنی کر سکتے ہو. حکمت سے مراد کیا ہے؟ سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان لطیفاً، بڑا مہربان ہے، خبیرہ، باخبر ہے. یعنی جو معاملات ہو گئے وہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ باخبر ہے. آگے جو معاملات آنے والے ہیں، باقی جو سب چیزیں ہیں، تمام چیزوں کی اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ خبر رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کا علم ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات. یہ تقریباً 10 صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی مسلمانوں کے لیے. اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو 10 صفات ہیں، والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما. کون ہیں یہ لوگ؟ جو مسلمان ہیں، مسلمین والمسلمات، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، تابع دار، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچے عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور ڈرنے والی عورتیں مرد، خاشعین مرد اور ڈرنے والی عورتیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں، والصائمین والصائمات، روزے دار مرد اور روزے دار عورتیں،
والحافظین فروجہم والحافظات، اور حفاظت کرنے والے اپنی شرم گاہوں کی مرد اور حافظات اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں. اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما، اعد تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، لہم ان کے لیے، مغفرتا اپنی مغفرت، واجرا عظیما اور بہت عظیم اجر، بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے. اب یہ جو تمام صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اقدار ہیں، اسلام کی اقدار ہیں، یہ ویلیوز جس کو کہتے ہیں، اسلام کی ویلیوز یا اقدار ہیں، یا مقصود ہے اسلام کا، مقاصد ہیں اسلام کے. اسلام کے چند مقاصد ہیں جن کی وجہ سے اسلام آیا. تو اگر ان مقاصد کو آپ نے جاننا ہے، آپ سے کوئی اگر سوال کرتا ہے کہ وہ مقاصد کیا ہے، کون سے ہیں وہ مقاصد، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 10 چیزیں جو ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے جو بیان کی سورہ احزاب کی اس آیت کے اندر، یہ 10 چیزیں اسلام کے مقاصد ہیں. یہ اسلام چاہتا ہم سے کیا ہے، وہ ہم سے یہ اسلام چاہتا ہے. مسلمین والمسلمات، مسلم مرد اور مسلمان عورتیں. مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 2 مختلف چیزیں بیان کی، مسلمان اور مومن، مسلمین اور مؤمنین. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان فرق کیا، اور فرق یہ ہے کہ مسلمین اسلام جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا، کلمہ کا اقرار کیا، کلمہ اپنی زبان سے ادا کیا، وہ دائرہ اسلام کے اندر، یعنی اللہ تعالیٰ پر یقین ہے، اور اپنی زبان سے اس کلمہ کا اقرار کیا، وہ الفاظ ادا کیے، وہ شخص کون ہے؟ وہ شخص مسلمان ہے. والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں. ہر مسلمان مومن نہیں ہوتا، لیکن ہر مومن وہ لازم ہے کہ وہ مسلمان بھی ہو. کیوں؟ مومن بندہ وہ ہوتا ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ کی جو مقاصد ہیں ان پر اچھی طرح عمل پیرا ہو، اس پر اچھی طرح اپنے دل سے اس کا یقین ہو اور اس پر عمل کرے، اور جتنے نیک اعمال ہیں ان پر زیادہ سے زیادہ عمل کرتا جائے. وہ بندہ ایمان کے دائرے کے اندر داخل ہوتا ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ اسلام کا دائرہ بڑا ہے، ایمان کا دائرہ تھوڑا چھوٹا ہے. ہر بندہ ایمان کے دائرے کے اندر نہیں آتا. خاص طور پہ قرآن کے اندر جب اسلام اور ایمان کو ایک ہی آیت کے اندر ایسے بیان کیا جائے، لیکن جب الگ سے ایمان یا الگ سے اسلام ہو، صرف اسلام کا لفظ، یا الگ سے صرف ایمان کا لفظ موجود ہو اس آیت کے اندر، تو اس سے ہم عام مفہوم اسلام لے سکتے ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ اس طرح فرق کریں تو اس میں فرق ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ جو صرف لا الہ الا اللہ کہے اور دل سے اس کا اللہ تعالیٰ پر یقین ہو، وہ مسلمان ہے. مومن وہ ہے جو پختہ، جس کا بہت پختہ یقین ہو اللہ تعالیٰ پر، اور اس کے بعد اس کے بہت نیک اعمال آگے ہوں، وہ بندہ ایمان کے درجے پر فائز ہوتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والقانتین والقانتات. اب اس صفت کا تعلق مومنین کے ساتھ ہے. مومن کب بنیں گے؟ جب فرما بردار ہوں گے. یہاں پر جتنی بھی صفات آگے آ رہی ہیں نا، جو بھی صفت ہے اس کا پچھلی صفت کے ساتھ تعلق ہے، اس کا ربط اور جوڑ پچھلی صفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. مومن بننا ہے تو کیسے بنیں گے؟ فرما بردار، قانت ہو کر مومن بنیں گے. فرما بردار، اللہ تعالیٰ کی جتنی فرما برداری کریں گے اتنا زیادہ ایمان ہوگا. جیسے علماء نے فرمایا کہ الایمان یزید و ینقص، ایمان زیادہ ہوتا ہے اور کم ہوتا ہے. یزید بالطاعہ، نیک اعمال اور اطاعت کرنے سے زیادہ ہوتا ہے، وینقص بالمعصیہ، اور کم ہو جاتا ہے گناہ کرنے سے. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن. زنا کرنے والا جب وہ زنا کر رہا ہے وہ مومن نہیں ہوتا، یعنی اس سے وہ صفت چھین لی جاتی ہے. یعنی اس سے مراد وہ مسلمان شخص زنا کرنے والا، یعنی زنا کا گناہ کے ارتکاب کرنے والا مسلمان شخص، وہ مومن نہیں ہو سکتا.
اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلانے صحابی ہیں، میں ان کو مومن سمجھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، مومن نہ کہو، مسلم کہو. انہوں نے پھر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو مومن سمجھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اس کو مومن نہ کہو، اس کو مسلم کہو. یعنی وہی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان صحابی کے متعلق کوئی چیز ہوگی، کوئی بات ہوگی جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے دائرے سے باہر سمجھتے ہوں گے کہ نہیں، یہ ابھی ایمان کا دائرہ اس سے اوپر ہے، ایمان کا رتبہ، ایمان کا مرتبہ اس سے ابھی اوپر کا مرتبہ ہے. تو ایمان کے دائرے میں داخل ہونا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ فرما برداری. فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں. فرما برداری اللہ تعالیٰ کی، یہ آپ کو ایمان کے دائرے کے اندر لے جائے گی. وہی بات ہے، جتنی زیادہ فرما برداری ہوگی اتنی آپ کو وہ ایمان کے اندر آپ کو آگے اوپر بڑھاتی جائے گی. جتنی کم فرما برداری ہوگی وہ آپ کو شاید ایمان کے دائرے سے اور درجے سے نکال کر صرف آپ کو عام مسلمان بنا دے. جتنی زیادہ فرما برداری اللہ تعالیٰ کی ہوگی اتنے زیادہ ایمان کے دائرے کے اندر آپ ہوں گے. اور یہ بات اس طرح سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ سے جتنی قربت انسان کی ہوگی، اللہ تعالیٰ سے عبادات کے اندر جتنی انسان کو لذت آئے گی، جتنی انسان کی چاہت زیادہ ہوگی، اتنا انسان سمجھ لے کہ انشاءاللہ ایمان کے درجے کے اندر وہ ہے اور ایمان کے دائرے کے اندر وہ ہے. اور جتنی عبادات کی لذت محسوس نہیں ہوگی، بس وہ عمل کر رہے ہیں، اس کی لذت نہیں محسوس ہو رہی. کیسی لذت؟ جیسا کہ علماء فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنا شروع کرتے تو آس پاس محسوس نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اس طرح نماز پڑھتے کہ جیسے کہ ایک عمود ہے، ایک پلر کھڑا ہے، پرندہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ جاتا، کوئی حرکت نہ تھی. سلف کے متعلق ایک سلف تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے اور زلزلہ آیا، اس کی وجہ سے آس پاس کی بلڈنگ، آس پاس کا جو عمارت ہے وہ گری، پتہ ہی نہیں چلا ان کو. لوگوں نے تعجب میں ان سے پوچھا آپ کو کچھ محسوس نہیں ہوا؟ کہتے مجھے بالکل کچھ محسوس نہیں ہوا، میں نماز پڑھ رہا تھا، پتہ ہی نہیں چلا بالکل کیا. وہ حیران ہوئے، نماز کے بعد حیرانگی کا اظہار کیا کہ یہ کیا ہوا ہے میرے آس پاس. اور اسی طرح وہ صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے اور پہرا دے رہے تھے، نماز پڑھتے ہوئے پہرا دے رہے تھے ادھر کھڑے ہو کر لشکر کا. تو دور سے دشمن کے لشکر سے ایک تیر آ کر لگا اور اس کا کہتے ہیں اس کے پھینکنے والے کا پتہ نہیں تھا کون ہے. اس شخص کا علم نہیں تھا کہ وہ شخص کون ہے، کس بندے نے تیر پھینکا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس صحابی نے آ کر یہ بات پوچھی کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ خون گر رہا ہے، آپ کو پتہ نہیں چلا؟ انہوں نے کہا نہیں، مجھے اس چیز کا بالکل علم نہیں ہوا، پتہ نہیں چلا کہ یہ خون گر رہا ہے اور مجھے تیر لگا ہے. کس وجہ سے؟ وہ جو خشوع تھا، اس خشوع کی وجہ سے پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہو رہا ہے اور مجھے لگی بھی ہے. تو یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری. اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کرنا جس میں فعلاً ایک لذت آئے، انسان بھول جائے اپنا وجود اور بھول جائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مگن ہو، مصروف ہو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر. یہ ہے وہ چیز، اور یہ چیز انسان کو ایمان کے دائرے کے اندر لے جائے گی. اور یہ چیز کیسے پیدا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے. جتنی زیادہ اللہ کی فرما برداری ہوگی، انسان اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوگا جتنا، اتنا زیادہ انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا اور اتنا زیادہ انسان ایمان کے دائرے میں ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والصادقین والصادقات، سچائی والے لوگ، سچے لوگ. اب وہی بات ہے کہ اب یہ سچائی بھی، سچائی عمل مشکل ہے، سچا رہنا تھوڑا سا مشکل ہے. یہ عمل تب ہی کر پائیں گے جب اچھی طرح کے فرما بردار ہوں گے، جب اچھے فرما بردار ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ صادق اس شخص کو کہتا ہے جو ہمیشہ سچا ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہو جائے اس کے ساتھ. جو ہمیشہ سچا رہتا ہے وہ شخص صادق ہے. یہ نہیں بندہ کہ اچھا میں بھی سچ بولتا ہوں، ٹھیک ہے کبھی کبھار جھوٹ، وہ صادق نہیں ہے جو کبھی کبھار جھوٹ بول لے.
اللہ تعالیٰ اس بندے پر صادق صفت اس بندے پر اللہ تعالیٰ نہیں لے کر آئیں گے. اور پھر وہی بات ہے کہ ایمان کے اندر جتنا ہوں گے اتنا انسان صادق ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا جاتا تھا، اس لیے کہا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کا درجہ ایک مختلف درجہ تھا، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا جاتا تھا. سچائی کی اہمیت کے متعلق ویسے ہی قرآن کے اندر بہت ساری آیات ہیں اور احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ صادق کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیکم بالصدق، آپ کے اوپر کیا ہے کہ آپ سچائی کے ساتھ چلیں. علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر، کہ سچائی آپ کو نیکی کی طرف لے کر جاتی ہے. اور وہی بات ہے، سچائی زیادہ نیکی کی طرف لے کر جائے گی. انسان سچا تب ہی ہوگا جب انسان فرما بردار ہوگا اللہ تعالیٰ کا، اور جب فرما بردار ہوں گے، سچائی پر ہوں گے، سچائی اور آگے نیکی تک لے کے جائے گی. یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو، وہ سچائی اس کو جنت تک لے جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو صادق قرار دے دیتا ہے کہ یہ بندہ صادق ہے. یہ ایک بہت بڑا درجہ ہے، بہت اعلیٰ درجہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں صادق بن جائے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو صفت بیان کی وہ صابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. یعنی ان کے متعلق یہی بات ہے کہ صبر اب اگلا درجہ ہے سچائی کا. سچائی سے زیادہ مشکل چیز ہے صبر. اور یہ جیسے میں نے آیت کے شروع میں چیز آپ کو یہ بتلایا کہ یہ اسلام کے اقدار ہے. اسلام ہم سے یہ چاہتا ہے، مقصود اسلام سے کہ ہم اپنے اسلام کو اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ ہمارا ایمان اسلام کہاں تک ہے تو اس آیت کے مطابق اپنے آپ کو سامنے رکھ لیں. کیا یہ صفت ہے میرے اندر؟ یہ صفت ہے، یہ صفت ہے، یہ صفت ہے. جھوٹ بولنے والی اور سچائی کے، جھوٹ اور سچائی کے درمیان کتنا سچائی زیادہ ہے یا جھوٹ زیادہ ہے؟ صبر کے معاملے کے اندر صبر زیادہ ہے، صبر کم ہے. صبر کے بارے میں تو سبحان اللہ بہت ساری چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی محبت کی ان لوگوں سے جو صبر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ تعالیٰ بنا کسی حساب کے صبر کرنے والے کو اجر دیتے ہیں. ان کا کوئی حساب اور گنتی نہیں رکھی جاتی کہ نہیں اتنا نہیں، یہ بندہ صابر تھا، اس نے صبر کیا، بے حساب اس کو اجر دیا جاتا ہے. وہ چاہے جنت کے درجات ہیں، وہ چاہے اللہ تعالیٰ کے دوسرے اجور ہیں. اور صبر کا اثر انسان کی اس دنیا کے اندر بھی ہے، اس دنیا کی زندگی میں بھی ہے صبر کا اثر. ایک تابعی ہے میمون، ان سے پوچھا گیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ صبر کی کچھ شرائط ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ کیا شرائط ہیں، کیا شروط ہیں صبر کی. ان کا کوئی طالب علم تھا، ان سے پوچھا کہ صبر کی کیا شروط ہیں. انہوں نے کہا کہ صبر کی پہلی شرط یہ ہے ان تعرف کیف تصبر، کہ آپ جانو کہ صبر کیسے کرنا ہے آپ نے. ان تعرف کیف تصبر. اس کی دوسری شرط صبر کی ہے وَلِمَنْ تَصْبِرْ، اور کس کے لیے صبر کر رہے ہو آپ. دوسری شرط کیا ہے؟ کس کے لیے صبر کریں، یعنی مخلص ہو انسان صبر کرنے میں. انسان کے صبر کرنے کے اندر ریا نہ ہو کہ مجھے لوگ کہیں دیکھو کتنا صبر کرنے والا شخص ہے، کتنا صابر شخص ہے. انسان کے اندر وہ چیز نہ ہو. پتہ ہو کہ میں اللہ کے لیے صبر کر رہا ہوں، میں نے خاموش رہنا ہے، میرے اوپر جو مصیبت ہے، جو پریشان، جو بھی چیز ہے میں نے اللہ کے لیے کرنا ہے. پتہ ہو کس کے لیے صبر کیا جا رہا ہے، لمن تصبر. اور تیسری چیز یہ ہے وما تريد بصبرك، اور آپ کیا چاہتے ہو اپنے صبر سے. آپ کا مقصود اپنے صبر سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس دنیا میں نیکیاں اور اس دنیا کے اندر مجھے اونچائیاں اللہ تعالیٰ عطا کرے، یا آپ کا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مجھے اجور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ مجھے عطا کریں گے. جس کا مقصد صبر کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے نا،
اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اس کو عطا کرتے ہیں اور آخرت میں بھی عطا کرتے ہیں. آخرت کے متعلق تو ویسے ہی کہہ دیا یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، پورا دیا جائیں گے اور وہ پورا بنا حساب کے ہوگا، کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہوگا. صبر کرنے والے کا اتنا اجر ہے. کیوں؟ صبر کرنے والے کو اس دنیا کے اندر سننی پڑتی ہیں باتیں. صبر کے متعلق علماء نے فرمایا 3 قسم کا صبر ہے. صبر مصائب اور پریشانی پر صبر کرنا، دوسرا قسم کا صبر نیک اعمال پر صبر کرنا، طاعات پر صبر کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی اگر نیک عمل ہے وہ نیک عمل میں صبر کے ساتھ میں اس پر رہوں اور وہ کرتا رہوں. میرے لیے مشکل ہے، ہاں مشکل ہے، لیکن میں صبر کروں. صبر انسان کا یہ ہوگا کہ وہ اس پر قائم اور دائم رہے. یہ انسان کا صبر ہے نیک اعمال میں. اور تیسرا صبر ہے انسان کا صبر معاصی پر، گناہوں پر. اور اس تیسری قسم کو علماء نے فرمایا کہ یہ سب سے مشکل ترین صبر انسان کا گناہوں پر صبر ہے، کہ ایک گناہ اگر چھوڑا تو صبر کریں اس پر، اس کو چھوڑے رکھیں، اس چھوڑنے پر دائم اور قائم رہیں. نیکی پر عمل کرنا اتنا مشکل نہیں، اتنا صبر آزما نہیں جتنا صبر آزما ایک گناہ کو چھوڑنا ہے. اس لیے سب سے مشکل وہ ہے اور سب سے زیادہ اجر والا بھی صبر وہی ہے کہ انسان ایک گناہ کو چھوڑے اور اس گناہ کو چھوڑ کر اللہ صبر کرے، اور وہ صبر اس کا اللہ تعالیٰ کے لیے ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے انشاءاللہ اجر عطا کریں گے. توبہ و استغفار وہ تو پھر ایک چیز آتی ہے کہ گناہوں کو چھوڑ رہے ہیں تو توبہ استغفار کریں. اور توبہ و استغفار کے ساتھ اس بات سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس گناہ کی لذت بار بار آتی ہے تبھی صبر کرنا پڑتا ہے. جب گناہ کی لذت بار بار نہیں آئے گی تو وہ صبر ہی کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے جو انسان ایک گناہ چھوڑتا ہے اس کی لذت بار بار واپس آتی ہے، اس کو چھیڑتی ہے کہ یہ چیز ہے، یہ لذت ہے، یہ حاصل نہیں کرنی. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس جو ہے ہمارا نفس وہ ویسے ہی برائی کی طرف جھکا ہوا ہے، ہم نے اس کو کھینچ کر لانا ہے نیکی کی طرف. اور وہی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کون صبر کرتا ہے اور اس کو کھینچ کر نیکی کی طرف رکھتا ہے. تو صبر کا درجہ صدق سے، سچائی کے درجے سے اعلیٰ اور اوپر کا درجہ ہے. اس کے بعد والخاشعین والخاشعات، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، آنکھوں سے جن کے آنسو بہیں، جو اللہ تعالیٰ سے خلوتوں میں ڈریں. صبر کے متعلق جیسے فرمایا گناہوں پر صبر کرنا، اور سب سے زیادہ صبر آزما انسان کے صبر کا تب پتہ چلتا ہے جب انسان خلوت میں ہو، انسان کو کوئی نہ دیکھ رہا ہو. تب پتہ چلتا ہے انسان کے ذہن میں یہ چیز موجود ہے، مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، میں نے یہ عمل نہیں کرنا. یا وہ خلوت کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو محارم ہے، جو حرام کردہ چیزیں ہیں، وہ خلوت میں کرتا جاتا ہے. خلوت کے اندر پھر خشیت کا دخل اندازی ہوتی ہے. انسان دوسروں کے سامنے تو بن سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر آتا ہے، فعلاً خشیت جو ہے وہ خلوت میں پتہ چلتی ہے. اور یہ پھر صبر کے اگلا درجہ ہے، صبر کا اگلا درجہ ہے. صبر کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدا ہوگی. یہ ساری چیزیں ایک چین کی طرح آپس میں ملی ہوئی ہیں. آپ یہ نہ سمجھیں میں یہ کر لوں گا باقی ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہاں اگر کسی شخص کے اندر کوئی چیز نہیں ہے تو وہ اسٹیپ وائز ایک ایک کر کے شروع کرے، کوئی حرج نہیں ہے. شروع کرے ایک ایک کر کے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ راستہ سیدھا کرتے جائیں گے. یہ نہ کرے یہ تو اتنی زیادہ چیزیں میں کیسے کروں گا، نہیں ہو سکتا، چھوڑ دو. یا اللہ تعالیٰ کو یہ ساری ایک ساتھ چاہیے. جی ساری ایک ساتھ کس لحاظ سے؟ اس لحاظ سے کہ اگر انسان کو علیین کے اندر داخل ہونا ہے، اونچی جنتوں کے اندر داخل ہونا ہے، اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کو ساری ایک ساتھ چاہیے. ورنہ اللہ تعالیٰ کو ان میں سے کوئی ایک یا دو یا تین بھی انسان کے اندر ہو، اللہ تعالیٰ کو وہی محبوب ہے. اور وہی نیکیاں اللہ تعالیٰ، وہی 2 یا 3 صفات، کوالٹیز جو ہیں، وہی شاید انسان کو دوسری نیکیوں کی طرف لے جائیں. اور فعلاً یہ ہوتا ہے، ایک نیکی ہوتی ہے وہ انسان کو دوسری نیکی کی طرف لے جاتی ہے، بندے کو پتہ نہیں چلتا یار یہ کیسے کرنا شروع کر دیا. اس کو بڑا مشکل کٹھن سمجھتا تھا، یہ عمل نہیں ہو سکتا میرے سے. وہ عمل آسان کیسے ہوا؟ وہ عمل آسان آپ کی کسی نیکی کی وجہ سے بنا، آپ کی کسی اچھی خصلت کی وجہ سے جو آپ نے اختیار کی، اپنے اوپر صبر کر کے، اس خصلت کی وجہ سے آپ سچائی پر آ گئے.
مشکل تھا، سمجھ نہیں آتی تھی کیسے ہر چیز میں سچے رہیں، اب پتہ نہیں کیسے ہر چیز سے سچ نکل آتا ہے. آپ نے کوئی اپنے لیے کوئی ایک کوالٹی اختیار کی ہوگی، اس کی وجہ سے یہ سچائی والی کوالٹی آئی آپ کے اندر. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزے دار مرد اور روزے دار عورتیں. پھر وہی بات ہے کہ روزہ رکھنا یہ چونکہ نبی اکرم چونکہ انسان کا ایسا عمل ہے جس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. جیسے نماز پڑھنا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں. اگر صدقہ دے رہا ہے، لوگوں کو علم ہوتا ہے کہ اچھا یہ شخص صدقہ دے رہا ہے. تو یہ روزہ جو ہے، یہ روزہ ایک مختلف عمل ہے. اس کا تعلق خاص اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. اس کی معرفت اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس شخص نے روزہ رکھا ہے اور کون اپنے منہ سے کہہ رہا ہے ہاں میں نے بھی رکھا ہے اور حقیقتاً اس نے نہیں رکھا. لوگوں کی نظروں کے پیچھے اوجھل ہو کر وہ کھاتا ہے. روزے کا کسی کو نہیں پتہ چل پاتا. نماز کے متعلق جو ہے وہ پتہ چل پاتا ہے لوگوں کو. والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات، اور حفاظت کرنے والے اپنی شرمگاہوں کی. یہاں پر اللہ تعالیٰ نسل کی حفاظت کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور یہ مقاصد شریعت کے اندر ایک بہت اہم مقصد ہے. حفظ النسل والانساب، نسل اور نسب کی حفاظت، یہ شریعت کا مین ایک مقصد ہے، حفاظت کرنا اپنی شرمگاہوں کی. اور وہی چیز ہے، یہ تمام چیزیں، اب شرمگاہوں کی حفاظت والی چیز جو ہے یہ تمام چیزوں سے کہہ لیجئے کٹھن ہے کہ انسان اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فخذیہ اضمن له الجنہ، کہ جو مجھے اس چیز کی ضمانت دے دے جو اس کی جبڑوں کے درمیان ہے. جبڑوں کے درمیان کیا ہے؟ زبان. وما بین فخذیہ، اور جو اس کی ٹانگوں کے درمیان ہے. اضمن له الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. شر اور فساد اس کی اساس زبان ہے، اور باقی جو گناہ ہیں ان کی اساس انسان کی شہوت ہے. انسان شہوت کی وجہ سے بہت سارے گناہ کرتا ہے، اور شہوت کا تعلق شرمگاہ کے ساتھ ہے. ایسے نہیں اللہ تعالیٰ جنت کی ضمانت دے رہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. اب یہاں پر آیت کا اللہ تعالیٰ اختتام کر رہے ہیں کہ کثیر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والے عورتیں. سوال کرنے والا یہ پوچھ سکتا ہے کہ ذکر کو اللہ تعالیٰ نے آخر میں کیوں بیان کیا؟ ذکر تو ایک عام سی چیز ہے، ہر بندہ کرتا رہتا ہے اور ہر وقت ہوتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کثیراً، بہت زیادہ. بہت زیادہ سے کیا مراد ہے؟ بہت زیادہ سے مراد یہ ہے جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھتے تو 100 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کر لیتے. جیسا کہ علماء سلف کے متعلق آتا ہے کہ کوئی ان کے دن کا کوئی لمحہ نہ ہوتا جس میں وہ ذکر نہ کر رہے ہوتے. جیسے کہ ابن باز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، شیخ کے جو تلامذہ تھے، جو اسٹوڈنٹس تھے، انہوں نے یہ بات بتائی. کہتے ہیں کہ ابن باز رحمہ اللہ ان سے سوال پوچھا جاتا، جواب دیتے، جواب دے کر جب خاموش ہوتے، جواب ان کا مکمل ہو جاتا، ذکر کرنے لگ جاتے. اگلے سوال پوچھنے تک اور اس کے جواب تک وہ جتنا وقت ہوتا اس پہ ذکر کرتے، اور جب سوال مکمل ہوتا اس کا پھر جواب دیتے، جواب دے کر خاموش ہوتے، پھر ذکر کرنے لگتے. یہ ذکر ریا سے نہیں کیا جا سکتا. جس بندے کے اندر دکھاوا ہو، دکھاوے میں یہ ذکر نہیں کیا جا سکتا. ایسا ذکر جس سے چھٹکارا ہی نہ پا سکے انسان. نہیں، کیسے یہ ذکر کیسے چھوٹ جائے؟ جو انسان کی حیات اور انسان کی زندگی بن جائے، جو ذکر، وہ ذکر، وہ مقصود ہے یہاں پر. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. ہمارے ایک استاد تھے، ان کے متعلق جو ہمارے دوسرے اساتذہ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے شیخ کو کبھی ان کی زبان کو بنا ذکر کے نہیں جو ہے پایا تھا. ہمیشہ ہم نے ان کو پایا کہ وہ ہماری زبان، ان کی زبان پر ہمیشہ ذکر چل رہا ہے.
ہماری آپس میں کوئی بات ہو رہی ہوتی تو تب بھی ان کی زبان پہ ذکر چل رہا ہوتا اور وہ باتوں کا جواب دیتے ساتھ ساتھ، لیکن وہ ذکر چل رہا ہوتا. ایک بات کرنے والی اس مجلس، آپ خود اس چیز کا تجربہ کر کے دیکھیں، ایسی مجلس جس میں آپس میں لوگ بات کر رہے ہوں، اس میں فارغ نہ بیٹھنا، ذکر کرتے رہنا کتنا مشکل عمل، اور لوگوں کو پھر جواب بھی دینا. اور ان کے بارے میں پھر ہمارے دوسرے اساتذہ نے گواہی دی کہ جب یہ شیخ سوتے تھے، جب تھوڑا سا وقفہ ملتا تو راحت کے لیے سر رکھتے، سو جاتے تھوڑی سی دیر. کہتے ہیں ہم نے ان کے سوتے ہوئے میں ان کو ذکر کرتے ہوئے پایا، ان کو ہم نے الفاظ سنے ذکر کے، اور وہ گہری نیند سو رہے ہوتے تھے. اس کے باوجود ہم نے ذکر کے الفاظ سنے اور ان کے ہونٹ ہلتے ہوئے بھی دیکھے. تعجب ہوا سبحان اللہ کہ اتنا تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے کہ کوئی لمحہ نہ گزرتا، اور وہ ان کی ہمیشہ جو ہے نصیحت کرتے، میں نصیحت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو. وہ کہتے کہ ویسے ہی بیٹھنا اپنا وقت ضائع کرنے کے اندر آتی ہے چیز، بنا ضرورت ایسے بیٹھ جانا، کہتے ہیں یہ وقت ضائع، آپ ذکر کرتے رہو. یہ والا ذکر بہت مشکل چیز ہے، ورنہ تو ذکر سارے کرتے ہیں، نماز کے بعد ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کوئی دھچکا لگا، کوئی ڈر آیا، اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے منہ کے اوپر، حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی آتی ہے، پریشانی ہو حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی زبان پر آتی ہے. جیسی پریشانی دور ہوتی ہے ہم ذکر کرنا بھول جاتے ہیں کہ میں نے ذکر کرنا تھا. یہ ہے وہ ذکر جس کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. اور یہ ذکر کون کر سکتا ہے؟ یہ ذکر وہ کر سکتا ہے جو پیچھے کی تمام صفات اس کے اندر موجود ہوں، سچا ہو، صابر ہو، روزے دار شخص ہو. روزے دار سے مراد یعنی نوافل اس کے اندر آتے ہیں. رمضان کے تو پھر سارے رکھتے ہیں کیونکہ وہ واجب ہے. نوافل، کثرت سے نوافل جو رکھے وہ صحیح روزے دار ہے. اور علماء نے یہ بھی فرمایا کہ روزے دار سے مراد یہ ہے کہ رمضان کے روزے ایسا رکھے جیسا حق ہے روزہ رکھنے کا، کوئی اس سے ایک لمحے کے لیے بھی کوتاہی نہ ہو، اس سے کسی ایسی چیز پر نظر نہ پڑے جو جائز نہیں ہے اس کے لیے، کوئی ایسا لفظ نہ نکلے منہ سے جو جائز نہیں ہے، کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جو جائز نہیں ہے، تھوڑے سے لمحے کے لیے بھی. وہ بھی صائمین اور صائمات کے اندر آ جائیں گے. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ. اس ساری چیز کا نتیجہ اللہ تعالیٰ آخر میں اس کا ایک طرح سے کہہ لیں کہ نچوڑ بیان کر رہے ہیں کہ نچوڑ کیا ہے؟ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے کیا؟ مغفرتاً، مغفرت ان کے لیے، وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور بڑے عظیم اجر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ جو خود بہت عظیم ہے ایک اجر کو عظیم کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب حقیقتاً وہ بہت عظیم اجر ہے، وہ چھوٹا اجر نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے ان تمام لوگوں کے لیے. دیکھیں اگر ہم الگ الگ ان صفات کو لیتے ہیں، روزے دار کا الگ اجر آپ سے بیان کیا، صبر کرنے والے کا اللہ تعالیٰ نے الگ اجر اور مرتبہ بیان کیا، سچے شخص کا ایک الگ اجر اور مرتبہ ہے، مومن شخص کا ایک الگ اجر اور مرتبہ ہے. ان تمام اجور کو جمع کر لیں تو وہاں پر یہ عظیم کا لفظ آ رہا ہے. وَأَعَدَّ اللَّهُ، تیار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرتاً، مغفرت، بخشش. اس سے مطلب یہ ہے، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ان تمام صفات کے بعد انسان کو مغفرت کی ضرورت ہے. مطلب کیا؟ انسان سے ان تمام صفات کے بعد بھی کوتاہی اور گناہ ہوتا ہے. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بھی اِلَّمْ يَتَغَمَّدْنِ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ، میں بھی جنت میں نہیں داخل ہوں گا اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت کے اندر نہ گھیر لیا، میں بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گا. یہ ہے وہ بات، وہ مغفرت والی بات کہ ان تمام صفات، جتنی بھی صفات ہیں ایک شخص کے اندر پیدا ہو جائے اس کے بعد بھی انسان کو مغفرت کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی. تو پھر یہ ایک شخص کیسے کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے اور وہ پھر گناہوں پہ گناہ آگے کرتا ہے؟ اس کو گناہ سے روکیں، اللہ بڑا غفور رحیم ہے انشاءاللہ توفیق دے گا. اس طرح توفیق نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ کی طرف قدم اٹھانا ہے، قدم اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ توفیق عطا کریں گے. ایک قدم اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ دو قدم آئیں گے، ایک شبر آئیں گے اللہ تعالیٰ دو شبر آئیں گے آپ کی طرف. چل کے جائیں گے اللہ تعالیٰ
آپ چل کے جائیں گے اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ دوڑ کے آپ کی طرف آئیں گے، لیکن قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ یہ قدم اٹھانا نہیں ہے کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے توفیق دے دے گا۔ توفیق اس کو ملتی ہے جس کے اندر چاہت ہوتی ہے، جو چاہتا ہے کہ مجھے یہ چیز ملے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا اور جو سنا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قد قلت ما قلت ان صوابا فمن اللہ وان خطأ فمنی والشیطان واستغفر اللہ انه كان غفارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ جی بتائیے۔ سوال یہ تھا کہ صادقین اور صادقات اور صادقین اور صادقات، صادق تو سچے، اگر کوئی سچا ہے اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا جھوٹ پہ لگا ہوا ہے تو کس طرح صبر کرے؟ اور جبکہ اللہ تعالیٰ کی اور آیت ہے وَكُن مَعَ الصَّادِقِينَ، آپ سچے لوگوں کے ساتھ رہیں۔ جی بالکل۔ کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو ہم کیسے صبر کریں؟ اس کے ساتھ صبر کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو تلقین کی جائے سچائی کی، اس کا جھوٹ جو ہے نا اس کے متعلق بتایا جائے کہ بھئی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ لوگوں کو نہیں پتہ چل رہا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ لوگوں کو دیکھیں، برائی کے اندر برائی میں شامل ہونا، برائی پہ خاموش رہنا بھی ہے، خاص طور پہ اس شخص کے لیے جو استطاعت رکھتا ہو۔ اب ایک فرد کے ساتھ تو ہم استطاعت رکھتے ہیں، یا اتنا بھی ایمان نہیں ہے، ایک فرد کے ساتھ تو استطاعت ہونی چاہیے کہ ہم بول سکیں کہ بھائی آپ جھوٹ بول رہے ہیں پلیز، یعنی ہمارا ساتھ تاکہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو۔ اور جو آپ نے کن مع الصادقین والی بات کہی، وکونوا مع الصادقین، اس کے اندر یہ بھی بات آتی ہے کہ اگر وہ باز نہیں آتا چھوڑ دیں، اس کا ساتھ چھوڑ دیں۔ اگر اس کا ساتھ لازم و ملزوم ہے تو ساتھ چھوڑنے والی بات ایسی ہوگی کہ اس کے ساتھ بس سلام دعا رکھی جائے، بس اس سے دور رہ جائے، کوئی اتنی خاص بات چیت نہیں۔ کیوں؟ یہ سچا آدمی نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ کیوں؟ اس کے جھوٹ کا نقصان آپ کو بھی پہنچے گا۔ اس طرح آپ اپنے آپ کو بری الذمہ کر دیں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ ہاں وہ کونوا مع الصادقین والی آیت، اور اس کے بعد میرے اوپر جو بات تھی کہ ایک فرد تک میں بات تو کر سکتا تھا، میں نے بات اپنی پہنچائی۔ اور صبر والی چیز جو ہے نا وہ یہ آتی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ صبر کریں تو کسی جھوٹے بندے کے ساتھ سب سے عظیم صبر یہ ہے کہ آپ اس کو تلقین کریں اس کے ساتھ، اور یہ اس کے ساتھ آپ کی محبت ہوگی۔ اور پھر دیکھیے گا کہ جب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ اگر جھوٹ سے دور ہوا نا، اس کی محبت آپ کے لیے دیکھیں پھر کیسی پیدا ہوگی۔ وہ عام محبت نہیں ہوگی، وہ ہوگی اللہ تعالیٰ کے لیے محبت۔ وہ جان بھی لٹا دے گا آپ کے لیے، کیوں؟ اس کو پتا ہوگا اس بندے نے مجھے ایک بہت کبیرہ گناہ سے نجات دلائی، مجھے ایک بہت بڑے گناہ سے اس بندے نے مجھے دور کیا۔ کیوں؟ آپ کی محبت تھی، آپ ساتھ لگے رہے۔ جو انسان صبر نہیں کر پاتا نا وہ پھر چھوڑتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ اور وہ دوسرا اسٹیپ یہی ہے کہ اگر میں صبر نہیں کر سکتا نا، میں دور ہو جاؤں۔ کیوں؟ میرے سے بری بات نکلے گی، میرے سے غیبت ہوگی، میں اس کی چغلی کروں گا۔ غیبت اور چغلی اور ان برے افعال سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس بندے کا ساتھ چھوڑ دیں۔ اس کے ساتھ چھوڑنے میں آپ کو گناہ نہیں ہوگا، اپنی ذمہ داری مکمل کر دیں۔ میں نے اس کو سچائی کی طرف ترغیب دلائی، اس کے بعد اس کا ساتھ چھوڑ دیں۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں غیبت کرنا شروع ہو گیا ہوں، میں ہر جگہ اس کی یار وہ کیسے بات کرتا ہے، وہ ایسی غیبت ہو رہی ہے۔ اگر آپ غیبت کر رہے ہیں
اگر اتنی قوت اور اتنا صبر ہے کہ اس کے ساتھ رہیں اور غیبت نہیں کرنی، تو پھر اس کا مطلب آپ کے اندر اتنی ہمت بھی ہوگی. اگر آپ اس کی غیبت نہیں کر رہے نا اس کے ساتھ رہتے ہوئے، تو اس کا مطلب آپ کا اتنا ایمان بھی ہے کہ آپ اس کو اپنے آپ تلقین کریں گے بار بار سچائی کی، اس سے محبت کریں گے، اس سے نفرت نہیں کریں گے جھوٹ کی وجہ سے، اس سے آپ محبت کریں گے. ہاں ایک پیمانہ ہے، وہ انسان سمجھنے لگتا ہے کہ یار اس کے جھوٹ کا اثر مجھے ہونا شروع ہو گیا، وہاں پر پھر تمام چیزوں سے افضل ہوتا ہے انسان دور ہو جائے. یا تو اپنی سچائی کا اثر ادھر ڈالے، سچائی کا اثر نہیں ہو رہا تو اب اس کے جھوٹ کے اثر ہونے سے پہلے دور ہو جائے، یا اگر دیکھے میں جھوٹ کا تو اثر نہیں ہو رہا لیکن میرے اندر غیبت والی خصلت پیدا ہو رہی ہے، صرف اس وجہ سے اس سے دور ہو جائے. ایسا ساتھ اللہ تعالیٰ کو چاہیے ہی نہیں جس سے انسان کے اندر غیبت. یہ تمام چیزیں صبر کے دائرے کے اندر آ جاتی ہیں. اس طرح مختلف یعنی سچویشن کے حساب سے ہے صبر. ٹھیک ہے، پہلا صبر آپ کا یہ ہے کہ اس کے ساتھ رہ کر صبر کریں. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے صبر کرنا ہے، میں نے غیبت نہیں کرنی. غیبت نہیں کرنی تو پھر وہ اس کا ساتھ چھوڑنا پڑے گا. اگر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے ساتھ سے میں غیبت کر رہا ہوں، 2 3 4 چیزیں ہیں، بندہ ان کو دیکھ کر پھر اس طرح کی چیز کو اپنے لیے اختیار کرتا ہے کہ اچھا میرے لیے کیا افضل ہے. ٹھیک ہے، امید ہے جواب مل گیا ہوگا آپ کے سوال کا. تمام بھائیوں کو اور ساتھیوں کو گزشتہ عید مبارک. تقبل اللہ منا ومنکم. اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے ہماری عبادات، ہمارے صیام، ہمارے قیام، اور توفیق دے اللہ تعالیٰ اگلے رمضان کی ہمیں اللہ تعالیٰ عطا کرے، بخشے اگلا رمضان بھی. اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم اس رمضان سے نکلے ہوں اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی بخشش کی ہو. اس چیز کی بہت زیادہ امید ہے اللہ تعالیٰ سے. صلی اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.